چنانچہ ایک نوجوان تھے، مدینہ کے قریب بستی میں رہتے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ والد ان کے فوت ہو گئے تھے اور وہ اپنے چچا کی زیر کفالت تھے۔ چچا ان کو بہت اچھے کپڑے بنا کے دیتا، اور وہ چونکہ خود بھی خوبصورت تھے، کپڑے ان کو بڑے سجتے تھے۔ یہ عبداللہ نوجوان جب کبھی مدینہ میں آتا تو جو بندہ انہیں دیکھتا وہ حیران ہوتا، اتنا خوبصورت نوجوان اور اتنے خوبصورت اس کے کپڑے، وہ حیران ہو کے دیکھتا ہی رہتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ نوجوان عبداللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ارادہ تو اس کا یہ تھا کہ میں واپس جاؤں گا تو اپنے ایمان کو چھپاؤں گا، مجھے کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپتا نہیں ہے۔ وہی والی بات ہوئی، یہ واپس اپنے خاندان میں گئے۔ اب گھر کا کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی بات کرتا تو یہ فوراً اس سے پوچھتے، اس کی طرف دیکھتے اور بات کو غور سے سنتے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ ماں کو بھی پتہ چل گیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اور چچا کو بھی اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ چچا نے ایک دن بلا کے پوچھا کہ عبداللہ، ہمیں لگتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے، اب بتا کہ تیرا کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہاں چچا، میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چچا نے بڑا غصہ کیا، ڈانٹ ڈپٹ کی، اور پھر کہا کہ دیکھ، میں نے تمہیں تمہارے باپ کے بعد بڑی سہولت میں رکھا، مال خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا، پورے مدینے میں تمہارے جیسے قیمتی کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا، میں نے تمہیں پہنائے، اور تم نے اس کا صلہ یہ دیا کہ دین کو ہی چھوڑ دیا اور نئے دین کو قبول کر لیا۔ پہلے تو اس نے مار پٹائی کی، پھر جب غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو چچا نے ان کے بدن سے کپڑے جو ہے وہ پھاڑ کے اتار دیے۔ غصے میں ہوتا ہے نا بندہ تو پھر بہت کچھ کر جاتا ہے، تو چچا نے اس کے کپڑے پھاڑے اور جسم سے اتار دیے، اور بالکل جیسے بچہ ننگا ہوتا ہے اس طرح ان کو ننگی حالت میں چچا نے دھکا دے دیا، اب تم میرے گھر سے بھی نکل جاؤ، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ اب ماں بیچاری دیکھ رہی تھی کہ بیٹے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، مگر خود بھی مجبور تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، عورت ذات تھی نا۔ اس نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، تو اس نے اپنی ایک چادر جو تھی وہ بہانے سے گلی میں ڈال دی کہ میرا بیٹا اس چادر سے کم از کم اپنا جسم تو چھپا لے گا، سطر تو چھپا لے گا۔ یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ گھر سے باہر نکلے بالکل ننگے بدن کے ساتھ، اور اپنی والدہ کی چادر اٹھا لی۔ اب اس چادر کے انہوں نے 2 ٹکڑے کیے، ایک کا تہبند باندھ لیا اور ایک کو اپنے جسم پہ لپیٹ لیا، تو ان کا نام پڑ گیا عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 چادروں والے عبداللہ۔ سوچا کہاں جاؤں؟ دل نے کہا کہ جن کا کلمہ پڑھا ہے اب گھر سے تو نکال دیا گیا، اب انہی کی خدمت میں جاتا ہوں۔ رات ہو چکی تھی، چنانچہ یہ اپنے گھر سے چلے اور مسجد نبوی میں صبح کے وقت پہنچے۔ نبی علیہ السلام فجر کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیا بنی؟ حال سنایا کہ مجھے تو ننگا کر کے میرے چچا نے نکال دیا، مارا پیٹا بھی صحیح، اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، اب اصحاب صفہ کے ساتھ تم رہو اور اپنا وقت گزارو۔ چنانچہ یہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے ساتھ طالب علم بن کر رہنے لگے، کیونکہ اللہ کی محبت میں قربانی بہت دی تھی، تو ان کے اوپر محبت الہی کا غلبہ ہوتا تھا۔
تو یہ کئی مرتبہ مسجد نبی کے دروازے پہ اونچی آواز سے اللہ 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 یہ کہتے تھے۔ حضرت عمر لانو کی طبیعت میں نظم و نسق زیادہ تھا، وہ اس طرح اونچا اونچا اللہ کہتے سنتے تو ان کو ذرا عجیب لگتا۔ انہوں نے ایک دو مرتبہ ڈانٹا عبداللہ کو، عبداللہ اپنے جذبات پہ قابو پاؤ، ذرا سلیقے سے رہو۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر عبداللہ کو نہ تم ڈانٹو، عبداللہ جو کرتا ہے اللہ کی محبت میں ڈوب کر کرتا ہے۔ اس دوران نبی علیہ السلام کو ایک جہاد کے سلسلے میں جانا پڑا، تو عبداللہ لانو بھی شریک سفر ہوئے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک جگہ پہنچے جہاں بہت سرسبز جگہ تھی، پانی تھا، تو وہاں پر عبداللہ لانو کو بخار ہو گیا۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عبداللہ ذوالوجہین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں عبداللہ کے خیمے میں جاؤں گا اس کی تبہ پرسی کے لیے، عیادت کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام چلے، ابوبکر عمر ساتھ ہیں، اور عبداللہ لانو کے خیمے میں آئے۔ اس وقت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار سے تپ رہے تھے اور لیٹے ہوئے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جب آ کر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ عنہ کا سر تکیے سے اٹھایا اور اپنی مبارک گود کے اندر رکھ لیا۔ اب عبداللہ عنہ کا سر نبی علیہ السلام کی گود میں ہے اور وہ محبوب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، جیسے بیمار بندے کو بات کی جاتی ہے۔ اسی دوران عبداللہ عنہ کو ایسے لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا اور عبداللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جن کی وفات اس عالم میں ہوئی کہ ان کا سر نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے اور یہ اپنی روح اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ عبداللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ تم عبداللہ کو نہلاؤ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ میری چادر لو اور عبداللہ کو میری چادر کے اندر کفن دینا۔ غور کرنے والی بات ہے کہ جس بدن کو اللہ کے راستے میں ننگا کیا گیا تھا، آج اللہ تعالیٰ اس بدن کو اپنے محبوب کی چادر سے ڈھانپ رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، قبر کھودی گئی اور عبداللہ عنہ کو دفن کرنے لگے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ میت کو دفن کرنا ہو تو جو قریبی رشتہ دار ہو نا وہ قبر میں اترے اور اس کو قبر میں رکھے۔ تو عبداللہ عنہ کا کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ میں خود قبر میں اتروں گا اور عبداللہ کی میت کو زمین یعنی قبر کے اندر رکھوں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ان کی قبر میں اترے۔ اس وقت صحابہ کرام میں سے حضرت عمر لانو بھی تھے، ایک اور صحابی بھی تھے، انہوں نے عبداللہ عنہ کی میت کو اٹھا کر نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنی امانت کو زمین کے سپرد کیا، اور اس وقت نبی علیہ السلام نے کچھ الفاظ کہے جن کو عمر لانو ساری زندگی یاد کرتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے حسرت ہے کہ اس دن عبداللہ کی لاش کی بجائے عمر بن الخطاب کی لاش ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں دفن کر رہے ہوتے۔ صحابہ کرام پوچھتے کہ آخر آپ کیوں اس بات کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ تو عمر لانو نے پھر بتایا کہ اس دن عبداللہ لانو کو قبر میں رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تھے، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ
میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ محنت کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ جو لوگ سلوک کی محنتیں کر کے، مجاہدے کر کے، مشقتیں کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اللہ اس کی مکافات فرماتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، ان کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس لیے محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے پہنچنے والے پریشان نہ ہو کہ جی ہم تو مشقتوں میں پڑ گئے، ہم تو مجاہدوں میں پڑ گئے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ جب اس نے محنت کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر منزل بھی عطا فرمائیں گے اور انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کی